बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू एकेडमी तैयारी बराए उर्दू लेक्चरार FPSC लेक्चरर उर्दू 2025 के सिलसिले में ये वीडियो पेश की जा रही है। आज हम पर्चा नंबर 12 करेंगे जो शफीकुर रहमान के बारे में अहम मालूमात को बताएगा। पहले हम इस पर्चे के की पॉइंट्स देख लेते हैं। कर्नल शफीकुर रहमान के दौरे हयात की अगर बात करें तो 9 नवंबर 1920 ता 19 मार्च 2000 तक, यानी 80 साल इनकी उम्र है। वजह शोहरत मिज़ाह निगार हैं और रोमानी अफसाने लिखते हैं। शफीकुर रहमान का पेशा अगर देखें तो ये पाक फ़ौज में डॉक्टर थे। ज़माना तालिब इल्मी के दौरान किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर का जो अदबी मजल्ला था ये उसके एडिटर रहे हैं। मजीद, शैतान, दलीप कुमारी ये तख्लीक करदा किरदार हैं शफीकुर रहमान के और इनकी मुख्तलिफ जो रोमानी इंशाइयाँ हैं उनमें बयान हुए हैं। शफीकुर रहमान मिजाजन एक रोमानी अफसाना निगार हैं। यही वजह है कि इनके पहले अफसानवी मजमूए जो किरणें हैं उसका दिबाचा हिजाब इम्तियाज़ अली ने लिखा। हिजाब इम्तियाज़ अली ताज की बीवी थी और वो भी अफसाने लिखती थी। उर्दू में संजीदा मज़ाक के बानी भी कर्नल शफीकुर रहमान हैं। दिसंबर 1980 में अकादमी अदबियात पाकिस्तान का चेयरमैन इन्हें बनाया गया। दजला की सिनफ जो इनकी ये किताब है, ये नावलेट है। किरणें, शगुफ़ें, लहरें, मद्दोजज़र, परवाज़, पछतावे, हमाकतें, मज़ीद हमाकतें इनकी तसानीफ़ हैं। पर्चा नंबर 14 का पहला सवाल है कि शफीकुर रहमान का ताल्लुक़ किस शोबे से था। ये आर्मी में तिब या मेडिकल के डॉक्टर थे। शफीकुर रहमान ने अपना अदबी सफ़र तंज़ो मिज़ाह से शुरू किया और इनका मारूफ़ जो मिज़ाहिया तसनीफ़ है या मज़ाहिया मजमुआ है वो है हमाकतें। शफीकुर रहमान का ताल्लुक़ किस शहर से था? रोहड़ी से था। सवाल नंबर 5 है कि शफीकुर रहमान के मशहूर किरदारों में कौन शामिल है? तो मजीद शफीकुर रहमान का मशहूर किरदार है। मज़ीद हमाकतें भी शफीकुर रहमान की तख्लीक है। पाक फ़ौज में ये तिब या डॉक्टरी का काम करते रहे। शफीकुर रहमान का असलूब सादा, शगुफ्ता और दिलकश है। दलीप कुमारी शफीकुर रहमान की किस किताब का किरदार है? तो दलीप कुमारी का किरदार हमाकतें में तख्लीक किया गया है, वहाँ पेश किया गया है। शफीकुर रहमान के तंज़ो मिज़ाह में क्या नुमायाँ अंसर है? ये इनका तंज़ो मिज़ाह जो है वो इंसानी नफ्सियात के ऐन मुताबिक है, यानी इंसानी ज़हन किस तरह मिज़ाह को महसूस करता है उसको बरता है इन्होंने अपने काम में। शफीकुर रहमान का मिज़ाह रोज़मर्रा ज़िंदगी की मामूली बातों पर है और उसी में ये बात से बात निकालते जाते हैं। जी, सवाल नंबर 12 है कि शफीकुर रहमान का मशहूर मिज़ाहिया मजमुआ मद्दोजज़र कब शाया हुआ? तो ये मिज़ाहिया मजमुआ 1947 में शाया हुआ था। तहरीरों की नुमायाँ ख़ुसूसियत इनकी शगुफ्तगी और शाइस्तगी है। एक किताब है खुमारे गंदम, यानी गंदम का नशा। तो ये किसकी किताब है? ये शफीकुर रहमान की किताब है। शफीकुर रहमान ने उर्दू अदब में क्या नई चीज़ मुतारफ़ करवाई? संजीदा मिज़ाह को लेके आए, यानी ये मिज़ाह भी करते हैं लेकिन संजीदगी से, संजीदा फ़िक्रों से मिज़ाह पैदा करते हैं। शफीकुर रहमान का तल्लक पाक फ़ौज की किस शाख से था? ये मेडिकल कवर से तल्लक रखते थे। किरणें ये भी 1947 में शाया हुई शफीकुर रहमान की किताब है। शफीकुर रहमान की तहरीरों में मिज़ाह के साथ कौन सा अंसर शामिल होता है? रोमान, यानी रोमानी हैं, प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं, उसके बारे में उसको शामिल करते हैं। हमाकतें में जो कहानियाँ हैं ज़्यादातर ख़ुद नविश्त की तर्ज पर हैं, जैसे कोई वाक़या इन पर ख़ुद आया या ख़ुद तारी कर लिया तो उसके बारे में ये हमाकतें में संजीदा अंदाज में लिखते हुए मिज़ाह पैदा करते हैं। लहरें का बुनियादी मौजू क्या है? तो रोमानी मिज़ाह है। शफीकुर रहमान का असलूब किस मिज़ाह निगार से मुख्तलिफ है? ये पतरस बुखारी से मुख्तलिफ अंदाज में लिखते हैं। शफीकुर रहमान की मिज़ाह निगारी में संजीदगी का पहलू जो है उनके तिब्बी तजर्बे या डॉक्टरी की काम या मरीज़ों से
کو چیک کرنے اور اس وجہ سے ان میں سنجیدگی کا پہلو آتا ہے۔ شیطانیہ کس کی تصنیف ہے؟ شفیق الرحمان کی۔ شفیق الرحمان نے سب سے پہلے کس رسالے میں لکھنا شروع کیا؟ ادبی دنیا میں۔ یہ ایک ادبی مجلہ تھا جس کی یہ ایڈیٹر رہے تھے۔ شفیق الرحمان نے ادب میں کون سا رنگ پیدا کیا؟ اپنی طبیعت کی جو خوش مزاجی تھی اسے دکھایا۔ طنز بہت کم کرتے ہیں، پچھتاوے بھی انہی کی کتاب ہے۔ شفیق الرحمان نے اردو نثر کو کس خوبی سے نوازا؟ مشاہدے سے، دیکھ کر، چیزوں کو جانچ کر کے لکھتے ہیں۔ پرواز کس مزاح نگار کی کتاب ہے؟ شفیق الرحمان کی۔ ان کا اسلوب کس صنف ادب سے زیادہ قریب ہے؟ یہ مزاح اس طرح لکھتے ہیں جیسے کوئی افسانہ لکھ رہے ہوں، تو ان کا انداز افسانوی نثر کے قریب ترین ہے۔ شائستہ مزاح لکھتے ہیں۔ شفیق الرحمان کا شمار بعد از آزادی یعنی 1947 میں ان کی زیادہ کتابیں آئی ہیں، تو بعد از آزادی کے جو مزاح نگار ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے کرداروں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ زندگی کے مشاہدے کرتے ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو ان کے کردار بھی زندگی کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ حماقتیں میں شامل مضامین کا انداز کیا ہے؟ یہ خود نوشت ہے اور تخیل کا امتزاج ہے، یعنی سوچ سے اور خود سوچ کر لکھتے ہوئے انہوں نے اس حماقتے کی کتاب کو لکھا ہے۔ شفیق الرحمان کے مزاح کی زبان کیسی ہے؟ شستہ اور مہذب۔ ابتدائی مضامین ان کے ساکی مجلہ میں شائع ہوتے تھے۔ خمارِ گندم کا موضوع کیا ہے؟ یہ انسانی کمزوریوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان میں رومانی جو لہر ہوتی ہے، رومانی جذبات ہوتے ہیں خمارِ گندم میں، اس پر بات کرتے ہیں۔ شفیق الرحمان کو ستارہ امتیاز ملا تھا۔ شفیق الرحمان کے اسلوب میں پطرس بخاری کا سا انداز جھلکتا ہے، لیکن اس جیسا یہ نہیں لکھتے، یعنی یہ پطرس کی طرح بات در بات نکالتے ہیں اور اس سے مزاح پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کا مزاح رومانی اور سنجیدہ رنگ لیے ہوتا ہے، اس لیے پطرس بخاری سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مزاح نگاری میں کس انداز کا طنز ہوتا ہے؟ نرم انداز کا۔ معاشرتی رویوں کے ذریعے یہ طنز کو برتتے ہیں۔ مد و جزر کی نثر سادہ، شائستہ اور پرمزاح ہے۔ شفیق الرحمان کا اسلوب جو ہے بنیادی طور پر ہلکا پھلکا انداز رکھتا ہے۔ شفیق الرحمان کی کہانیوں کا مرکزی موضوع نوجوانوں کی جذباتی کیفیت ہے۔ شفیق الرحمان کا طنز کب زیادہ مؤثر ہوتا ہے؟ جب وہ مزاح کے پردے میں ہلکا پھلکا طنز کرتے ہیں۔ لہریں میں شامل بیشتر تحریریں کیا ہیں؟ نیم خود نوشت یا مزاحیہ مضامین ہیں۔ شفیق الرحمان کے مزاح کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ قاری مسکراتا ہے، ہلکا پھلکا سوچتا ہے اور اس کی سوچ جو ہے وہ بہت دور تک پہنچ جاتی ہے، یعنی شفیق الرحمان قاری کی سوچ کو جھنجھوڑتے ہیں۔ شفیق الرحمان نے ادب میں کون سی نئی راہ نکالی؟ انہوں نے رومانی مزاح کو متعارف کروایا۔ شفیق الرحمان کا مزاح کن جذبات سے لبریز ہوتا ہے؟ ان کے مزاح میں محبت، شرابت، مروت اور ہلکا سا تیکھا پن ہوتا ہے۔ شفیق الرحمان کی تحریروں میں کردار نگاری کیسی ہے؟ جاندار اور پر اثر۔ انداز تحریر ان کا مکالماتی انداز ہے، جیسے کوئی کسی سے باتیں کر رہا ہو، اس انداز میں یہ مزاح لکھتے ہیں۔ مد و جزر میں کون سا عنصر غالب ہے؟ رومانی تجربات ان کے مد و جزر میں غالب ہیں۔ شفیق الرحمان کے قاری پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اسے ذہنی مسرت اور خوشی ملتی ہے۔ شفیق الرحمان نے ادب میں کن پہلوؤں کو اجاگر کیا؟ انہوں نے انسان دوستی اور سادگی کو اجاگر کیا۔ پرواز میں شامل تحریریں کن موضوعات پر ہیں؟ رومانی، مزاحیہ اور ادبی مشاہدے۔ اسلوب ان کا اگر ایک لفظ میں بیان کیا جانا ہو تو وہ لفظ ہے شگفتہ۔ شیطانیہ کا موضوع کیا ہے؟ اس میں نوجوانوں کی شرارتیں ہیں۔ شفیق الرحمان کو کن ادیبوں میں ممتاز مقام حاصل ہے؟ تمام مزاح نگاروں میں شفیق الرحمان کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ ان کا طنز نرم، مہذب اور باوقار ہوتا ہے۔ مزاح کے ساتھ ان کے جو مزاح ہے اس میں رومانیت پائی جاتی ہے۔ مزید حماقتیں مزاحیہ خود کلامی ہے، یعنی خود سے باتیں کرتے ہیں۔
کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ شفیق الرحمان کے اسلوب کی نمایاں خوبی اختصار ہے۔ افسانوی انداز ان کا نیم سوانی یعنی خود نوشت کے انداز میں طنزیہ مزاح کرتے ہیں۔ لہرے کا اسلوب شگفتہ اور جذباتی ہے۔ شفیق الرحمان کی تحریروں سے قاری کو ایسا لگتا ہے کہ اس انشائیے کے اندر وہ خود موجود ہے، جیسے اس کی زندگی پر بات ہو رہی ہے۔ ان پر سب سے زیادہ اثر کرنل محمد خان کا ہے۔ مزاح میں نرمی اور تہذیب نمایاں ہے۔ پھر یوں ہوا شفیق الرحمان کی تخلیق ہے۔ شفیق الرحمان کے اسلوب میں جدت زندگی کے نئے مشاہدات سے آتی ہے۔ ان کی تحریریں انسانی نفسیات اور جذبات کی عکاسی کرتی ہیں۔ خمار گندم میں مزاح ناکام محبت کے گرد گھومتا ہے۔ شفیق الرحمان کے مزاح کی بنیاد مشاہدے اور خود تجربے پر ہے۔ مد و جزر کا بنیادی رنگ اداس رومانی مزاح ہے۔ شفیق الرحمان کے ابتدائی مضامین بھی مزاحیہ ہیں۔ اس کی تحریروں میں تلخی نہیں ہوتی اور شفیق الرحمان نے ادب میں اپنے اسلوب کو شائستگی، سادگی اور مشاہدہ کی مدد سے رکھا۔ شفیق الرحمان نے ادب میں اپنے اسلوب کو سادگی، شائستگی اور مشاہدے سے قائم رکھا۔ ان کی کتاب حماقتیں جو ہیں وہ خود نوشت ہے۔ موضوعات ہلکے پھلکے اور عام زندگی سے متعلق ہیں۔ پچھتاوے میں جو مزاح ہے وہ عبرت آموز ہے۔ شفیق الرحمان کی نثر میں مزاح کی سب سے بڑی خوبی تہذیب اور نرمی ہے۔ مزید شیطانیاں نوجوانی کی شوخیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ شفیق الرحمان کی تحریروں میں قاری کو ذاتی زندگی جیسی باتیں ملتی ہیں۔ شفیق الرحمان کی نثر میں مکالمے مختصر اور پر اثر ہوتے ہیں۔ لہریں کا مزاح مزاحیہ، اداس اور تخیلاتی ہے۔ طنز میں ان رومانیت کو انہوں نے شامل کیا ہے تو یہی چیز ان کے مزاح کو منفرد بناتی ہے۔ اسلوب میں یہ نرمی اور سنجیدگی کے امتزاج سے مزاح کو پیش کرتے ہیں۔ اسلوب مرقع ہے، شائستہ مزاج اور خلوص کا۔ ان کے مزاح کا اصل منبع ذاتی زندگی کا مشاہدہ اور تجربوں سے فائدہ لینا ہے۔ کرنے کا انداز تحریر نثری، جذباتی اور مزاحیہ ہے۔ دلیپ کماری کا ذکر مزاحیہ رومان کے طور پر یہ کرتے ہیں۔ شفیق الرحمان نے اردو ادب کو کیا دیا؟ رومانی مزاح کا نیا ذائقہ۔ ان کا اسلوب اودھ پنت جیسے جریدوں کی نقل نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کا موضوع یادوں کا شگفتہ بیان ہے۔ ان کے کردار زندگی کے قریب تر ہوتے ہیں، سنجیدہ اور مزاح پسند ہوتے ہیں اور یہ قاری پر ہلکی پھلکی مسکراہٹ اور سوچ کا تاثر چھوڑ دیتے ہیں۔